کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد بن عباس علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد بن عباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں کیسے آئے، کیسے یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کی اور شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بھی آپ کو میں ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں، لیکن اس ویڈیو میں حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد بن عباس کی شہادت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جن شہداء نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جان قربان کی، ان میں سے جناب محمد بن عباس بھی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت محمد نامی بیٹے کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے۔ جناب قمر بنی ہاشم کو ان سے بہت محبت تھی اور کبھی انہیں خود سے جدا نہ کرتے تھے۔ یہ جوان عبادت خدا میں اس قدر سجدہ ریز ہوتے کہ پیشانی پر سجدوں کے آثار نمایاں تھے۔ ان کی نماز شب کبھی قضا نہ ہوئی تھی۔ جناب قمر بنی ہاشم نے بھائی امام حسین علیہ السلام کی حالت زار دیکھی تو پہلے اپنے بھائیوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا اور پھر اپنے بیٹے محمد کو بلایا، کفن پہنایا، تلوار کمر سے لٹکائی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی جہاد کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نور، دنیا سے آخرت کی طرف جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں۔ جناب محمد نے چچا کے ہاتھوں اور پاؤں پر بوسہ دیا، پھپھیوں سے الوداع کیا اور میدان میں اترے۔ ان کی جنگ کی کیفیت اور مبارزہ طلبی کا اندراج خطبہ مقتل میں مذکور نہیں، بس صرف ابن شہرہ اور شعب وغیرہ نے ان کو کربلا کے شہداء میں شمار کیا ہے۔ ان کا قاتل قبیلہ بنی دارم کا ایک بدبخت ہے جس نے قمر بنی ہاشم کے دل پر جوان بیٹے کی موت کا داغ لگایا۔ جب حرملہ بن کاہل کوفہ آیا تو اس نے جناب محمد بن عباس علمدار کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہوا تھا، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ قبر عذاب میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کوفہ لائے گئے تو ایک سوار کے گھوڑے کے گردن میں ایک ایسے جوان کا سر لٹک رہا تھا جس کے چہرے پر ابھی بال نہیں اگے تھے۔ در خوشنودگی میں وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ سوار اس سر کے ساتھ مزاح کرتا تھا کہ جب گھوڑے کا منہ نیچے کرتا تو وہ سر زمین سے رگڑا جاتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سوار سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جناب محمد بن عباس علیہ السلام کا سر ہے۔ پھر مرحوم صدر قزوینی لکھتے ہیں، اس قبر عذاب کی روایت کو جس نے بھی نقل کیا ہے انہوں نے اسے عباس علیہ السلام بن علی علیہ السلام کا سر لکھا ہے، اور جس ذاکر اور واعظ نے منبر پر پڑھا ہے وہ عباس بن علی علیہ السلام پڑھتے ہیں، لیکن کسی نے غور و فکر نہیں کی کہ یہ کاتب سے شروع ہوئی یا ناقل روایت سے بھول ہو گئی ہے کہ محمد کی جگہ پر عباس لکھ دیا اور محمد کو بھول گئے، جس سے اجتباہ واقع ہو گیا، ورنہ حضرت ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم کے 2 یا 3 فرزند تھے اور آپ ایک بیٹی کے باپ تھے، لہٰذا حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی، اور اگر 35 سال ہے تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لفظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد محمد بن عباس ہے، نہ کہ عباس بن علی علیہ السلام۔ بس اگر کسی مقام پر عباس بن علی علیہ السلام لکھا ہے تو یہ ناقل کی غفلت ہے یا کاتب کی بھول۔ بہر صورت راوی قاسم بن عزوہ کہتے ہیں کہ میں نے سر کو پہچان لیا لیکن سوار نہ پہچان پاتا کہ یہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے تو جواب ملا، یہ حرملہ بن کاہل اسدی ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے تھوڑے عرصے کے بعد اس حرملہ کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ تارکول کی طرح ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بدبخت و پلید، اس دن 12 محرم کو قیمتی گھوڑے کی لگام تیرے ہاتھ میں تھی اور تو بڑی شان و شوکت سے چل رہا تھا، تیرے گھوڑے کی گردن میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ لٹک رہا تھا، تو خوش و خرم تھا، تیرا چہرہ بڑا چمکدار تھا، آج یہ حالت کیسے بن گئی ہے؟
کہ کبھی ترین اور بدصورت ترین ہے۔ قاسم کہتا ہے کہ حرملہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور کہا، اے قاسم، خدا کی قسم، جس دن سے یہ فعل کیا ہے، یعنی محمد بن عباس کے سر کو لٹکانا، ہر رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص غضبناک ہو کر آتے ہیں، میرا گربان پکڑتے ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج تک ہر رات یہی ہوتا ہے اور کبھی مجھے ان سے خلاصی نہیں ملتی، کیونکہ میں نے کربلا کے میدان میں ایسے نوجوان کے سر کی بے حرمتی کی اور اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا رکھا جس کے چہرے پر ابھی ریش کے بال تک نہیں اگے تھے اور پیشانی پر آثار سجدوں کے نشان تھے۔ اس دن سے لے کر آج رات تک وہی شہزادہ مجھے جہنم میں گوتے دیتا ہے، اور جو شخص اس وقت بیدار ہو وہ میری چیخو پکار سنتا ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن عباس علیہ السلام کا قاتل قبیلہ بنی درہم کا ایک شخص تھا، اور حضرت محمد بن عباس علیہ السلام کے سر مبارک کو حرملہ بن قاہد اسدی اپنے گھوڑے پر لٹکائے ہوئے آیا، اور کربلا کے میدان میں حضرت معصوم علی اصغر کو شہید کرنے والا بھی حرملہ بن قاہد اسدی ہی تھا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔